أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. آج کی تراویح کی نماز میں تقریباً سوا پارہ پڑھا گیا. سورہ نساء مکمل ہو گئی. اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں. ایک تو یہ ہے کس عورت سے شادی کر سکتے. پہلی بات تو ہے کہ مسلمان کی شادی مسلمان عورت سے ہوگی، اللہ ہے کہ بعض صورتوں میں اللہ نے کرسچن اور یہودی کی لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اپنی لڑکی ان کو نہیں دے سکتے. ایک بات یہ ہو گئی. اب اس کے علاوہ مسلمان عورتوں سے شادی، لڑکیوں سے شادی کر سکتے، لیکن سب سے کر سکتے کیا؟ نہیں. ماں سے نہیں کر سکتے، بیٹی سے نہیں کر سکتے، بھائی کے بیٹی سے نہیں کر سکتے، بہن کی بیٹی سے نہیں کر سکتے، اور جو عورتیں دودھ پلائی ہیں ان سے نہیں کر سکتے، ان کی بیٹیوں سے نہیں کر سکتے. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان سے شادی کر نہیں سکتے کبھی. ان کو بولتے ہیں محرم، ہمیشہ کے لیے حرام. ایک صورت یہ ہے دو بہنوں کو نہیں جمع کر سکتے. بڑی بہن سے بھی شادی، چھوٹی بہن سے بھی شادی کر لیے کہ نہیں. لیکن یہ جو حرام ہے وہ بیوی مرنے تک اس کی بہن حرام ہے. مر گئی، طلاق دے کر اس کو الگ چھوڑ دیے، جب اس کی چھوٹی بہن سے اس کی بہن سے شادی جائز ہے. اس کے علاوہ حدیث کے اندر بتایا گیا کہ صاحب کسی لڑکی سے اور اس کے خالہ سے ایک ساتھ شادی نہیں کرنا. خالہ کی بے عزتی ہے نا، وہ ماں کے حکم میں ہے. اسی طرح ایک لڑکی سے اور اس کی پھوپھی سے ایک ساتھ شادی نہیں کرنا. دونوں کو اپنے نکاح میں رکھتا جائز نہیں. ہاں، لڑکی مر گئی اس کے خالہ سے کر سکتے شادی، لڑکی مر گئی اس کی پھوپھی سے کر سکتے، یا طلاق ہو گئی تو کر سکتے. ایسے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیان کی. ہاں، مہر میں، شادی میں مہر دینا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت اپنا مہر خوشی سے اپنے شوہر کو دے دے تو جائز ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ ساری باتیں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری آسانی کے لیے اللہ نے رکھی ہے. پھر دوسری بات جو اللہ نے کہی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. یہ ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا ناجائز طریقے سے، رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے ہرگز نہیں کھانا ہے نا. ہاں، بیپار ہے، تم بیپار کرو، اس میں فائدہ کھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں. بیپار کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے حلال چیز کا بیپار ہونا، حرام چیز کا بیپار نہیں. شراب کا بیپار ہے، خنزیر کے گوشت کا بیپار ہے، نہیں. جو چیز خریدتے بیچتے وہ حلال رہنا. دوسرا کیا ہے؟ دینے والا بھی راضی رہنا، لینے والا بھی راضی رہنا. تیسری بات کیا ہے؟ یہ اس کو دھوکہ نہ دے، وہ اس کو دھوکہ نہ دے. تب جو ہے ٹھیک ہے، نفع ہوتا ہے، تم کو فائدہ ہوتا ہے. اب کسی چیز میں فائدہ مقرر کر سکتے کیا؟ جیسے ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں پیکنگ کی، اس میں MRP لکھا رہتا ہے، گھڑی ہے، یہ ہے. تو MRP حکومت کی طرف سے، اسلامی حکومت کی طرف سے مقرر کر سکتے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اچانک قیمتیں بڑھ گئیں چیزوں کی. سب مسلمان، مدینے میں کون تھے؟ مسلمان تھے، یہودی تھے. مسلمانوں کو بھی ایک مارکیٹ ہو گیا. شروع میں یہودیوں کا مارکیٹ تھا، لیکن اللہ کے رسول نے مسلمانوں کا بھی ایک مارکیٹ قائم کر دیا. مہنگی ہو گئی چیزیں.
اللہ کے رسول سے آ کر بولے اللہ کے رسول سعیر آپ ریٹ فکس کر دیجئے، یہ چیز اتنے کو ہی بیچنا، یہ چیز اتنے کو ہی بیچنا۔ کہا نہیں جی، انما المسعر هو اللہ، اللہ ہی کنٹرول کرے گا جی، ہم نہیں کر سکتے۔ چیزیں کم ہیں، خریدنے والے زیادہ ہیں، مول زیادہ ہے، چیزیں زیادہ ہو جائیں گی، خریدنے والے کم ہو جائیں گے تو مول کم ہو جائے گا، میں مقرر نہیں کر سکتا، ایسا بولے۔ اب جو یہ ایم آر پی وغیرہ رہتا نا، یہ تو ایسا ہے کہ صاحب کبھی اس کی قیمت 20 روپیہ ہے، ایم آر پی میں لکھ دیتے 25 روپیہ، اور دکاندار کو بھی دیتے 18 روپے میں۔ اس طرح جو ہے ان کے 16 روپے کی چیز دکاندار کو 20 کو دیے، اور اس میں لکھ دیا 25 روپیہ ایم آر پی، دکان والا اور 5 روپے رکھ کے 10 روپے کی چیز 20 کو بیچتا ہے، کسی کا اس میں نقصان نہیں ہے۔ ایسا سسٹم سب اس زمانے کے اندر نہیں تھا، تو بہر اللہ نے کہا حلال طریقے سے، جائز طریقے سے تم نفع حاصل کرو، کوئی بات نہیں۔ پھر اللہ نے چھوٹے گناہ بڑے گناہ دونوں کا بھی ذکر کیا کہ دیکھو اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، چھوٹے گناہ آٹومیٹک ہم معاف کر دیں گے۔ یہ بھی اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو ان ساری چیزوں کا جو ہے فائدہ اٹھانے کی دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صاحب دیکھو وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو دیکھ کر دل میں رنجیدہ مت ہونا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی اچھا طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کتنے لوگ ہیں۔ کمزور دیکھ کے طاقتور کو حسد نہیں کرنا، کیا انہیں اتنا طاقتور ہے مجھے اٹھا کر پھینک دے گا، نہیں کرنا۔ کسی کی صورت ذرا کالی ہے، خوبصورت نہیں ہے، خوبصورت کو دیکھ کے حسد کریں، انہیں میری جیسا ہو گیا تو اچھا رہے گا نا، یہ نہیں بولتے کہ میں بھی ایسا ہوگی تو اچھی ہوں گے نا، کہا ایسا نہیں کرنا، دل میں ایسے ہی باتیں نہیں کرنا۔ گویا پورے سوسائٹی کی اصلاح کے لیے یہ ساری باتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے لڑکوں کو 2 حصہ رکھا ترکے میں، لڑکی کو 1 حصہ رکھا ہے۔ اب لڑکی یہ نہ کہے اللہ مجھے بھی کیوں تو لڑکا نہیں پیدا کیا، میں بھی لڑکا بن جاتی تو مجھے بھی 2 حصہ ملتا نا، یہ سب نہیں کرنا۔ اللہ حکمت والا ہے، کس کو دینا، کتنا دینا، کب دینا، کیا دینا اللہ کو معلوم ہے، اس لیے تم یہ سب کام مت کرو۔ یہ ساری باتیں ہوئی۔ پھر اللہ نے یہ بھی کہا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد بھی پیدا کیا، عورت بھی، لیکن مرد کو حاکم بنایا، حاکم بنایا کہ صاحب وہ کماتا ہے، لاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس لیے گھر میں فیملی میں مرد کی بات چلے گی، لڑکی کی عورت کی بات نہیں چلے گی۔ مردوں کو اس لیے بھی اللہ نے فضیلت دی، کماتے ہیں، کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت تو تمہاری بیوی کے تعلق سے بھی کہا، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کی مطیع و فرما بردار رہے، اور صاحب جب نہیں رہتا ہے اس کی مال کی حفاظت کرے اور عزت کی حفاظت کرے۔ لیکن کچھ عورتیں بیویاں ایسی ہوتی ہیں، سرکش ہوتی ہیں، شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، جواب دیتی ہیں اور خدمت نہیں کرتی ہیں شوہر کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو یہ 4 کام کرو، پہلے نصیحت کرو، نہیں مانتے ہیں تو تھوڑا مارو، نہیں مانتی ہیں تو پھر بستر الگ کر لو، اس کے بعد ایک آدمی ادھر کا ادھر کا دونوں بیٹھ کے صلح کرنے کی کوشش کریں گے، نہیں ہے تو پھر طلاق ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتائی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بخیلی کی، بڑی مذمت کی، اللہ تعالیٰ نے کنجوسی کی، بڑی مذمت کی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ خلا، میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو جائے، جہاں تک ہو سکے صلح صفائی کی کوشش کرنا، نہیں ہوتا ہے تو پھر خلا لے لے گی، شوہر طلاق دے دے گا۔ وہیں تفرقہ یغنی اللہ کلا من سعتہ،
خلا کی صورت بھی اور سب ٹالنے کی کوئی صورت نہیں، طلاق بھی نہیں، مجبور ہو کے دے دیے۔ اللہ تعالیٰ سب کا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ کوئی اللہ نے ان کو تسلی دی، ایسے ہی کڑتے ہوئے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن کی طرح رہ کے زندگی نہیں گزارنا۔ اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ دیکھو حرص نہیں کرنا، اور ایک شادی کروں گا، اور ایک شادی کروں گا، اور ایک کروں گا، اور ایک کروں گا۔ 4 شادی کی اجازت تو ہے، لیکن وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، سچی طرح سمجھ لو، بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی تم کو وہ نہیں، ہمت نہیں ہوگی، کر نہیں سکتے تم، اس لیے ایک شادی کرو بس ہے۔ 2 کر دیے، اس کو چاہتے اس کو نہیں چاہتے، اس کے پاس 1 ہفتہ گزارتے اس کے پاس آدھا دن گزارتے، نہیں جی 4 بیویاں ہیں تو ایک رات ایک بیوی کے پاس گزارنا، یہ انصاف ہے بیویوں کے درمیان۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے ہاں پوچھے جائیں گے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے فواحدۃ، ایک سے شادی کرو بس، اسی پر اکتفا کرو، ضرورت ہے کرو۔ صحابہ کرام کی کتنی بیویاں رہتی تھیں؟ کسی کی 2، کسی کی 3، اور کسی کی 4 بھی ہو جاتی تھی۔ اس کی صورت تو یا تو مر جاتی تھی، دوسری سے کر لیتے، نہیں تو طلاق ہو جاتی تھی۔ طلاق ہوئی، اب طلاق طلاق دیے 10 سے بھی کر سکتے، لیکن ایٹ اے ٹائم زیادہ سے زیادہ 4 رہنا۔ طلاق دینے کے بعد ایک کو طلاق دیے 4 ہیں، ایک کو طلاق دیے صاحب اور ایک کو کر لیا 4 ہو گئے، اور ایک کو طلاق دیے دوسرے کو کر لیا 4 ہوئے، 4 سے زیادہ اب نہیں بڑھنا۔ بیمار ہے یا ایک صاحب مر گئی، طلاق ہو گئی، 4 میکزیمم کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اس کا خیال کرو۔ خلا کے احکام پوری طرح بیان کیے گئے ان آیتوں کے اندر۔ نماز کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ منافقوں کی علامت ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز پڑھنے اٹھتے ہیں تو بڑی سستی سے اٹھتے ہیں، ان کو نماز کی خواہش بھی نہیں ہوتی، بس تھوڑی دیر کتنی جلدی ہو سکتی بھاگنے کی کوشش کرتے، بس سلام پھیرے بھاگے، ایسے نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک نصیحت یہ بھی کی گئی کہ جب تم ایسی مجلس میں ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہاں نہیں بیٹھنا۔ اللہ کے رسول کو تاکید کی گئی، اللہ کے رسول نہیں بیٹھتے، لیکن اللہ کے رسول کو بولے تو وہ ہمارے لیے ہے۔ کبھی کبھی دوستوں کی مجلس ہوتی ہے، عصر کی اذان ہو گئی، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں کچھ بھی، ارے چلو جی نماز کو بیٹھ، بڑی نماز بعد میں پڑھیں گا، نہیں جی بے ادب لوگ ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی نہیں جمع ہونا، تمہارا دین برباد ہو جائے گا۔ وہ گستاخ ہیں، وہ خراب ہیں۔ اسی طرح عورتوں کا بھی مسئلہ ہے، بے دین عورت سے شادی کریں گے وہ تم کو بے دین بنا دے گی، تمہارے اندر طاقت ہے اصلاح کی تو اللہ کی مہربانی ہے، نہیں تو ایسے ہے کہ تم کو خراب کر دے گی۔ اور شوہر بھی ویسا ہے، بے نمازی ہے، معلوم ہوا کہ پھر بھی شادی کر دیے، اب صاحب نماز نہیں پڑھتا ہے، تم کو بھی بے نمازی بنا دے گا کہ صاحب نماز نہیں پڑھنا۔ ویسے بھی کچھ عورتوں کا ہم نے دیکھا ہے کہ صاحب اس کا شوہر اسے نماز پڑھنے نہیں دیتا تھا، مارتا تھا۔ ناگپور کا ایک واقعہ ایسا تھا میرے سامنے آیا، اس کی بیوی کہہ رہی تھی نماز میں پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں، کپڑا کھینچتا ہے اور کہا جلدی ختم کر، ایسا سب ہوا جی، خیر طلاق ہوئی، کچھ بھی ہوا، چلا گیا۔ ایسے ظالم لوگ بھی رہتے ہیں، لہٰذا اپنے دین کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے، ایک مسلمان کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا وہ جہنم کو جائے گا، بہت بڑا عذاب اس کا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں ان آیتوں کے اندر۔ سفر کرتے ہیں تو قصر کی نماز پڑھتے 2 رکعت۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کافروں کا ڈر ہے جی، اچانک حملہ کریں گے، 4 رکعت 2 رکعت پڑھو۔ اب تو کافروں کا ڈر بھی نہیں تھا، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول اب تو کافروں کا ڈر نہیں ہے، پھر 2 رکعت کیوں پڑھیں؟ کہا تھا صدقۃ تصدق اللہ بہا، اللہ نے تمہارے پر مہربانی کی ہے، پڑھو تم 2 رکعت پڑھو۔ تو 2 رکعت پڑھنا جائز ہے، لیکن بعض لوگوں کے پاس واجب ہے، سفر میں 4 نہیں پڑھنا،
دو ہی پڑھنا، ظہر بھی، عصر بھی، عشاء بھی، لیکن حدیث میں اجازت معلوم ہوتی ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں یہ بتائی گئیں، چونکہ وقت کم ہے اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، سورہ بقرہ کی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کل ہم نے نماز کی پوری تاریخ بیان کی، نماز کیسے فرض ہوئی، کب کب فرض ہوئی، کیا ہوئی، پوری تاریخ ہم نے بتا دی۔ اب اللہ نے کہا تم نماز پڑھنے جاؤ تو اپنے چہرے کو دھو لو، پاؤں کو دھو لو، سر کا مسح کر لو، اور یہ سب بتانے کے لیے اللہ نے کہہ دیا۔ تو بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ لا يقبل اللہ صلاة من احدث حتی یتوضأ، جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ ناپاک، ناپاکی دو ہے، ایک تو کہیں نظر آنے والی ناپاکی جس کو بولتے حسی، یہاں غلیظ ہے وہاں غلیظ ہے۔ دوسرا کیا، معنوی، وضو نہیں ہے تو ایک چھوٹی ناپاکی ہو، چھوٹی ناپاکی، پیشاب کر کے آئے، چھوٹی ناپاکی، وضو ٹوٹ گیا تو اس کو ناپاک، تو وضو کرنا ہے، وضو کر کے ہی نماز پڑھنا ہے۔ اور اگر کسی آدمی کا نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو نماز ختم کر کے چلا جائے گا، وہ توڑ دے گا، جا کے پھر وضو کر کے آ کے پھر وہ نماز پڑھے گا۔ اب جو پڑھا 2 رکعت کے بعد وضو ٹوٹا اس کا حساب نہیں ہے، شروع سے پڑھے گا، وضو ٹوٹ جائے تو ایسے کرے گا۔ تو وضو کے لیے بھی بہت ساری باتیں شریعت کے اندر بتائی گئی ہیں۔ تو پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی فضیلت بتائے۔ قیامت کے دن جتنے وضو کے اعضاء دھوئے ہیں چہرہ چمکتا ہوگا، دونوں ہاتھ چمکتے ہوں گے، دونوں پیر چمکتے ہوں گے۔ یہ شاید صرف مسلمانوں کے لیے ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ بہت لوگ رہیں گے، سب کا ناک نقشہ سب ایک رہتا ہے۔ کہا کہ ہاں جی، ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں، پارٹس ہیں، ان کو دیکھ کر پہچان لوں گا میں، سب وضو سے چمکتے رہیں گے۔ اس لیے وضو میں کوتاہی نہیں کرنا، کوشش کرنا اچھی طرح وضو کرنے کی۔ تو کہاں تک دھونا ہے وہ تو سب حساب کتاب بتا دیا گیا کہ کہنی سے اوپر تک۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک دھوئے، دونوں ہاتھ بغل تک دھوئے اور پاؤں گھٹنے تک دھوئے۔ کہا کیا جی یہ؟ کہا رے اللہ کے رسول بولے نا جہاں تک دھوتے وہاں تک چمکتا رہے گا، لیکن ان کی خواہش تھی ویسا، ہم لوگ ویسا نہیں دھو سکتے۔ جتنا بولا اللہ تعالیٰ اتنا دھوئیں کافی ہے، یہی سب چمکتے رہیں گے، ہمارا چہرہ چمکتا رہے گا۔ تو اللہ کے رسول یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، اس لیے نماز پڑھے تو کتنی برکتیں ہیں۔ قیامت کے دن میں اللہ کے رسول ہم کو پہچانیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے پانی پلائیں گے اور اللہ کے ہماری سفارش کریں گے۔ اس لیے اس کا سوچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی وضو کیا پکا یقین ہے اس سے، سمجھیں کہ صاحب عصر کی نماز 4 بجے اذان دی، 2 بجے وضو کیا، اس کو پکا یقین ہے، پھر بھی ذرا شک ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا کیا؟ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، تم کو یقین ہے کرے، شک ہے کرے نہیں کرے، وضو ٹوٹ گیا کیا؟ شک کی وجہ سے تم کو دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں، کر لے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، تمہارا شک بھی دور ہو جائے گا۔ لیکن جس کو یقین ہے وضو میرا ٹوٹ گیا، پھر میں وضو کیا کہ نہیں، تو وہ آدمی ضرور وضو کرے گا۔ یہ بھی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ وضو کیسے کرنا ہے؟ پہلے تو یہ ہے آدمی نیت کرے گا، انما الاعمال بالنیات، نیت کا ہی اللہ ثواب دیتا ہے، نیت کے بغیر کام کرے تو نہیں۔ ایک طرح سے سمجھیے بالکل ایک ہماری شعوری زندگی، ہر چیز سوچتے ہم لوگ کرتے ہیں، اسی کو نیت بولتے ہیں، اسی کا ثواب ملے گا۔ جمعہ کا دن ہوتا ہے، سوچتے ہیں جمعہ کا دن ہے بھائی، نہانا ہے، مسواک کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے، اچھا کپڑا استعمال کرنا ہے، جمعہ کو جانا ہے،
ऑटोमेटिक उसके जहन में आता है। ऐसे शऊरी ज़िंदगी रहती है एक मोमिन की, और वही नीयत में होती है। बिस्मिल्लाह बोल के वज़ू शुरू करते नीयत करने के बाद। अब बिस्मिल्लाह भूल गए, कोई बात नहीं, नीयत ज़रूरी है। नीयत नहीं किए वज़ू नहीं होता। कोई आके तुम्हारे ऊपर पानी वानी डाल दिया, हाथ में भी, पाँव में भी, और सब चेहरे में भी, और सर में भी भिगा के चला गया, तो तुम्हारा वज़ू नहीं होता। या तुम खुद बारिश वारिश में खड़े हो गए बग़ैर नीयत के, तुम्हारा वज़ू भी नहीं, तुम्हारा गुस्ल भी नहीं होता। अब वज़ू करने के लिए पहले तो नीयत करना है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर उसके बाद वज़ू करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहले पहुँचों तक 3 मरतबे हाथ धोना। ख़ास कर जब सो कर उठते हैं, पाँव इसमें बर्तन में पाँव हाथ नहीं डालना, उसको गिरा के पहले 3 मरतबे धो के फिर उसके बाद बर्तन में हाथ डाल डाल के उठा सकते हैं। नाक में पानी चढ़ाना, कुल्ली करना ज़रूरी है नहाते वक्त। जनाबत का, नापाकी का गुस्ल करे तो पहले वज़ू करते ना, सुन्नत के मुताबिक जो भी काम करेंगे उसका सवाब ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह के रसूल कैसे वज़ू किए उसके मुताबिक हमको करना चाहिए। जैसे कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने सबको बताया, देखो जी अल्लाह के रसूल ऐसा वज़ू किए, 3 मरतबे हाथ धोए, फिर उसका दिए इससे मुट्ठी से पानी लेकर आधा मुंह में आधा नाक में और ऊपर तक चढ़ाए, फिर उसका पानी निकाल दिए, 3 मरतबे करें। फिर उसका चेहरा 3 मरतबे धोए, वो भी कहाँ से, जहाँ बाल उगते हैं वहाँ से लेकर ठूड़ी तक और दोनों कल्लों तक, कान की लोल की तक पूरा धोना जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आँखों का ख्याल करो, आँखों का ख्याल करो, यहाँ सूखा रह जाता है। अब्दुल्ला बिन उमर पानी डाल के धोते थे, उनकी आँखें भी ख़राब हो गई। हालांकि वैसे नहीं कर रहा है, लेकिन डर इतना रहता, वज़ू हुआ नहीं हुआ, ऐसा कभी हो जाता ना, इतना ख्याल करना पड़ता था। इसीलिए दो, 1 मरतबे कुल्ली के वास्ते पानी लिए, 1 मरतबे नाक के, वो भी जायज़ है, लेकिन बुखारी के अंदर वही है मिन कफ़िन वाहिदतिन, एक ही मुट्ठी पानी से दोनों काम भी कर लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब पानी लेते हैं तो एक हाथ में पानी लिए और एक हाथ मिलाना। आम तौर पर हौज़ में या एक नल के नीचे दोनों हाथ भर के आधा, फिर उसका धोते नहीं जी, इतना ही पानी लेना, दूसरे हाथ को मिला के चेहरा धोना। जिसका 2 हाथ भी है, अगर किसी का एक ही हाथ है तो उससे कर लेगा। इतना पानी नहीं लेना, इतना पानी 2 मरतबे लिए वो ये पूरे वज़ू के लिए पानी हो जाता। पानी में इसराफ़ नहीं करना, फ्री पानी अल्लाह ताला दिया है। पानी की कदर किसको मालूम होगी? जहाँ पानी नहीं है। इस वक्त बेंगलुरु वालों को मालूम है पानी की कदर क्या है। वहाँ तो ये भी कोशिश की जा रही है बेंगलुरु में, जो पानी इस्तेमाल करे ट्रीट करके फिर भी भेजना उसे पानी, उस पानी से वज़ू कर सकते क्या? बहुत सारी जगहों में एक तो समंदर के पानी के नमक निकाल के 70% 80% निकाल के भेजते, जैसे बहुत सारे ममालिक में है, सऊदी में भी कई जगह है, कुवैत में है, कितनी जगह है, क़तर में है, बहुत सारी जगहों में है जहाँ बारिशें कम होती हैं, समंदर का है उनके पास, तो उसको नमक निकाल के भेजते हैं। दूसरा क्या है, हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं, ये नहाते धोते कपड़े धोते क्या 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 होता है ना, उस पानी को रीट्रेट करते, पूरी उसको मशीन के ज़रिए उसकी बदबू निकालते, उसका रंग बदल डालते, सब करते। उस पानी से वज़ू कर सकते क्या? कर सकते जी, उस पानी से वज़ू कर सकते, नहा सकते, सब कुछ कर सकते, इसलिए कि वो पानी फिर भी पानी हो गया। जिस पानी का के अंदर बदबू हो जाए, रंग बदल जाए, ख़राब हो जाए, उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये तो ख़राब पानी था, फिर उसको अच्छा कर दिए, ठीक है, उस पानी से वज़ू कर सकते। समंदर के पानी से भी वज़ू कर सकते ना, कितना खारा रहता है उसका मज़ा, लेकिन उस पानी से भी वज़ू कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब आदमी वज़ू करना चाहता है तो आम तौर पर ऐसा होता है, बैतुल खला जाता है, पेशाब करके फिर वज़ू करता है, ज़रूरत हो तो, ज़रूरत नहीं है तो वज़ू कर लिए, हो गया। अब क़िबले की तरफ नहीं बैठना, इस्तिंजा करे तो, ये सब आदाब बताए गए। और उसी तरह जब इस्तिंजा को जाते हैं
تو قبلے کی طرف پیٹ بھی نہیں کرنا اور سب چہرہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ جاتے وقت دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر نکلتے ہیں تو فرماتے ہیں غفرانک۔ چھوٹی دعا ہے جی، رمضان کا ٹائم ہے، دعائیں یاد کرو، صبح سے شام تک کی کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں، دعا پڑھتے ہیں معنی سمجھ کے، ایسے معلوم ہے اللہ کے ساتھ ہم لوگ ہیں، اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کتنا اچھا رہتا ہے۔ دعا سیکھو جی، سیکھو۔ اب اسی طرح جوانوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کو خواہش ہوتی ہے تو تھوڑا سفید پانی نکلتا، یہ خطرہ 1.5 خطرہ، اس کو کہتے ہیں مذی، جیسے گم رہتا نا باٹل میں ویسا رہتا، پچ پچ کر کے رہتا، وہ نکلے تو کیا کرنا؟ وضو رہتا کیا؟ نہیں، وضو ٹوٹ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جوان تھے، 2 3 4 شادی بھی ہوتی تو اب بھی ان کو ضرورت ہوتی، اتنی طاقت اللہ دیا تھا ان کو، تو ان کو یہ بیماری تھی، شادی ہونے کے بعد، بیوی ہونے کے بعد بھی وہ تھوڑا نکل جاتا، کبھی ذرا جوش آتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے۔ اب نہاتے تھے، بہت تھک جاتے تھے، 4 مرتبے 5 مرتبے نہانا، سردی کے دن ہو، مدینے میں اللہ اکبر کتنی سردی پڑتی جی۔ اب پوچھے کیسے سسرے سے، اللہ کے رسول سے کیسے پوچھیں اس طرح کہ مجھے ہے کیا کرنا، نہانا کیا؟ خیر کوئی نہیں ملے تو ایک آدمی کو بولے مقداد کو بتاتی ہے، مسئلہ پوچھو نا اللہ کے رسول سے، ایسا مزید نکلے تو وضو ہے کیا؟ کہا اللہ کے رسول نے وضو ہے جی، نہانا ضروری نہیں۔ حضرت علی کو بہت خوشی ہوئی، صاحب چلو کہ نئی زندگی ملی، تو اس جگہ کو پارٹ کو دھو لینا ہے، وضو کرنا ہے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہوا نکلنے سے بھی، یا کہ دوسری دونوں راستے سے آگے پیچھے سے کوئی بھی چیز نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا سب کنکر نکلا، پتھر نکلا، کیڑا نکلا، وضو ٹوٹتا ہے کیا؟ نہیں جی، پیشاب نکلے تو معلوم ہے، باقی کبھی کیڑا بھی نکلتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں ہوتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ خون نکلے سامنے یا پیچھے سے، جیسے حیض کا خون وغیرہ ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتائی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے میں پانی میں ہمیشہ بولتا 1 مدھ پانی میں اللہ کے رسول وضو کر لیتے۔ گیہوں کے متعلق کہتے ہیں یہ 2 مرتبے اتنا اٹھائے تو وہ 650 ملی ہو جاتا، 650 گرام ہو جاتا، بس اتنا ہی وضو جی۔ وضو میں اسراف نہیں کرنا، کیا زیادہ زیادہ کسی بھی چیز کو 3 مرتبے دھونا، 4 مرتبے نہیں دھو سکتے، 1 مرتبہ دھو پرواہ نہیں، خاص کر جب پانی کم رہتا ہے 3 مرتبے نہیں جی، 1 مرتبے دھو، نہیں تو 2 مرتبے دھو، پانی ہے اور زیادہ پانی 3 مرتبے دھو، 4 مرتبے نہیں دھونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی کسی چیز کو، چہرے کو، ہاتھ کو 3 مرتبے سے زیادہ دھوتا ہے وہ ایک طرح سے گنہگار ہے، اس لیے پانی کے متعلق بہت خیال کرنا۔ عام طور پر ایسا سمجھتے رہے پانی وضو کرنے میں بھی کنجوسی، وضو کرنے میں بخیلی، پانی اللہ کا دیا ہوا جی، تمہارا پانی نہیں نہ ہے، پانی اللہ کا دیا، اللہ کی نعمت کی قدر کرو، جتنا استعمال کرنا اتنا ہی قدر استعمال کرو، اس سے زیادہ کرو گے تو یہ بھی گناہ ہو جائے گا۔ نماز کا وضو کی برکت ہے اور دوسری طرف گناہ ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ 1 مرتبہ وضو کرے، ظہر کو، عصر کو، مغرب کو، عشاء کو 4 نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ایک ہی وضو سے۔ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں، کر سکتے آپ ہر نماز کے لیے، اس لیے کہ جب بھی وضو کرتے ہیں گناہ جھڑتے ہیں، کر سکتے، لیکن ضروری نہیں۔ اللہ کے رسول بھی مکہ جب فتح ہوا ظہر بھی پڑھے، عصر بھی پڑھے، مغرب بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ بھول گئے کیا وضو؟ کہا نہیں جی جائز ہے۔ تو اس طرح کہا تو ایک وضو سے جب تک وضو آپ کا نہیں ٹوٹتا پوری نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ لیں فجر کو کرے وضو عشاء تک بھی نہیں ٹوٹا کوئی بات نہیں جی، وہ ایک وضو سے 5 نماز پڑھ سکتے، خاص کر سردی کے دنوں میں بار بار وضو کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، جائز ہے۔ پیر کے تعلق سے خف ہوتا تھا، ایک جوتا ہوتا تھا چمڑے کا،
اس کو پہنتے تھے عرب کے لوگ، پورا وضو کرے مکمل، اس کے بعد پہنے تو 24 گھنٹے تک تمہیں نکالنے کی ضرورت نہیں۔ ساکس ایک طرح کے چمڑے کے ساکس ہوتے تھے، نکالنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر ایسا کر لیتے بس۔ اس کو بولتے مسح علی الخفین، سر کا مسح کرتے نا، ویسے انگلی میں اسے کھینچ لیتے۔ جائز ہے جی۔ سفر میں گئے تو 3 دن 3 رات، ہاں جائز ہے، لیکن ناپاکی ہو گئی، جنابت، ہاں تب تو جوتا نکال کے نہانا پڑتا، تب وہ مسح نہیں کر سکتے، 3 دن بھی نہیں، 1 دن بھی نہیں، ایسا اس کا بھی اللہ کے رسول نے فضل یہ بھی بتایا۔ اسی طرح سوتے وقت وضو کر کے سوئے، بہت اچھا ہے جی، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، یہ فطرت کی موت نصیب ہوتی ہے، یہ سب مستحب ہے، ضروری نہیں، نماز کے لیے ضروری، باقی ان سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ پیشاب بچوں کا پیشاب ہے، چھوٹے بچے ہیں 2 سال سے کم کے، 2 سال کے، دودھ پیتے ہیں، کھاتے کچھ نہیں، ان کا پیشاب اگر کپڑے میں لگ گیا تو پانی میں ہاتھ ڈال کے ایسے ایسے جھاڑ لیے، بس اتنا ہی، دھونے کی ضرورت نہیں۔ لڑکی ہے، بچی ہے، 1 دن کی رہی تو بھی پیشاب کر دی کپڑے میں، کپڑا دھونا، کتنا دھونا، جہاں تک اس کا پیشاب لگا ہے وہاں تک دھونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لاتے تھے، چھوٹے بچوں کو پیدا ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ڈالتے، اللہ کے رسول گود میں رکھ لیتے، اور اس کے بعد ایک بچے کو لائے گود میں رکھے، اللہ کے رسول بھول گئے بچہ ہے، ایسا ہوا بچہ پیشاب بھی کر دیا، اب وہ جو لائی تھی بولی اللہ کے رسول آپ کا کپڑا نکال کے دیجئے میں دھو دیتی ہوں، کہا نہیں ضرورت نہیں نا، بچہ ہے نا، تھوڑا پانی لے کے اسے چھینٹے مار دیے، تو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس بچہ اور بچی کے پیشاب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو نہانے کا بھی آداب ہے، نیت کرنا ضروری ہے، کس لیے نہاتے ہیں آپ؟ نہانا ایک تو گرمی کی وجہ سے نہاتے ہیں، جمعے کی سنت کے لیے نہاتے ہیں، ناپاکی کے نہاتے ہیں، ناپاکی کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ جمعے کے دن سنت ہے، سنت کا غسل کرے تو ثواب ہے، نیت نہیں کرے تو بھی پرواہ نہیں، نہاتے وقت ہے نا۔ اسی طرح گرمی ہے، نہائے نیت نہیں کرے تو بھی نہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جنابت کا جو غسل ہے اس کو باقاعدہ نیت کرنا، نیت کرنے کے بعد اس کا طریقہ بھی اللہ کے رسول بتائے کیسے کرنا ہے۔ پہلے تو یہ کہ اپنی جگہ کو، ناپاکی کی جگہ کو الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے اچھی طرح دھو لینا تاکہ وہاں کوئی چیز باقی نہ رہے۔ یہ دھونے کے بعد اس کے بعد آدمی وضو کرے گا، یہ ہاتھ کو دھونے کے بعد، یہاں تو شرم کا دھویا، پھر ہاتھ دھونا اچھی طرح، پھر اس کے بعد وضو کرنا، وضو کر کے سر میں پانی ڈالنا، سر میں 3 مرتبہ پانی ڈال لیے، پھر پورے جسم میں پانی ڈال لیے، ثواب ملتا۔ نہائے تو ثواب، جیسے وضو کا ثواب تھا نا، نہانے کا بھی ثواب ملتا۔ ایسا نہیں کرے، سنت کے مطابق کھڑے ہو گئے بارش میں، پورا بدن بھیگ گیا، کلی بھی کر لیے، ناک میں بھی پانی چڑھا لیے تو ہو جاتا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ترتیب کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے سے ثواب ملتا ہے، چھوٹا چھوٹا بھی ثواب ہم کو کیلکولیٹ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج میں سنت کے مطابق نہایا، کتنا ثواب مجھے ملا۔ ہر چیز کو آدمی سوچ سوچ کر کرتا ہے۔ تو کون سی چیز سے نہانا ضروری ہے؟ حیض سے عورت پاک ہوئی تو نہانا، بچہ ہوا خون بند ہونے کے بعد نہانا، 10 دن میں، 20 دن میں، 30 دن میں، زیادہ زیادہ 40 دن، جب بھی اس کا خون بند ہو گیا وہ۔ اسی طرح میاں بیوی ملے، صحبت کیے تو اس کے بعد دونوں کو نہانا پڑے گا۔ اسی لیے احتلام ہو گیا خواب میں تو اس کو بھی نہانا پڑے گا۔ ایسی صورتیں ہیں، یہ غسل واجب ہے، نیت کے بغیر ایسے نہیں ہوتا ہے۔ کبھی پانی نہیں ملتا ہے، تیمم کا طریقہ بتایا گیا کہ صاحب تیمم کرو، مٹی میں دونوں ہاتھ کو ایسے مارو، ایسے زور سے نہیں، معمولی مارے، پھر اس کے بعد پھونکے، پھونکنے کے بعد ہاتھ کو مل لیے، اتنا ہی، چہرے کو مل لیے، تب بھی نیت بھی کرنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، جو وضو میں کرے۔ تیمم کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ وضو میں بھی یہی دعا اور تیمم میں بھی یہی دعا۔ یہ چند باتیں تھیں، ان کے متعلق آپ کو ہم نے بتایا۔
باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے روزوں کو نماز کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سنت کے مطابق ہر کام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے ہر مسلمان کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ان میں جو لوگ مارے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرے، ان کے گناہوں کو، غلطیوں کو، مجبوریوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرے، صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک کے اندر بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ امن و سکون نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے دشمنوں کی پریشانی سے، ان کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔